الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من حفظ سنتی فلہ اربع خصال المحبۃ فی قلوب البررۃ والہیبۃ فی قلوب الفجرۃ والسعۃ فی الرزق والثقۃ بالدین وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من احیا سنتی عند فساد امتی فلو اجر 100 شہید وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن خادمه انس رضی اللہ عنہ یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی لیس فی قلبک غش لأحد ثم قال لی هذا سنتی ثم قال من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنت او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سرکار مدینہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہم سب کا ایمان کا ایک لازمی جز ہے اور ایک حصہ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہم ایمان والوں کا شعار ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے اور ہمارے سانسوں کی خوشبو اور مہک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے قرآن کریم میں غور و فکر کیا تو سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میں نے تذکرہ قرآن میں پایا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ تمام نبیوں سے بڑھ کر ہے، پھر ان کا تذکرہ زیادہ پایا۔ پھر میرے سامنے ایک آیت گزری قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ إِلَىٰ آخِرِ آیت۔ اس آیت کریمہ پر میں نے غور و فکر کیا تو اس بات کا پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، پیروی اور ان کی طریقوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنے پر کیا کس زبردست طریقے سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ یعنی جو شخص اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے تو اس کی محبت اللہ سے تب کامل ہوتی ہے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع کرے، پھر اس پر اللہ کی طرف سے 2 انعامات ملتے ہیں، یعنی اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ تم ساری سنتوں پر عمل کرو، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جو بھی عمل کرو وہ سنت کے مطابق کرو۔ بہت مختصر لیکن بہت ہی جامع اور معنی کلمات ہمارے اللہ والوں نے ہمارے لیے رہبری کے طور پر ارشاد فرمائے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے اور آپ کو کیسی محبت ہونی چاہیے؟ خود سورہ احزاب پارہ نمبر 21 آیت نمبر 6 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ یہ اللہ کے نبی کی ذات بابرکت ایمان والوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، یعنی ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام سے محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ اسی لیے ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن حیشم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تشریف لائے
تو فرمایا اللہ کے نبی مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ نہیں، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو۔ تو پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ تو پھر حضور نے ارشاد فرمایا اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہونی چاہیے، یہ روایت حدیث کے اصلاحی مضامین میں، اسی طرح محمود المواعظ میں، اور اسی طرح سفرت الواعظین میں مفتی عادل عثمانی دامت برکاتہم، اور محمود المواعظ میں حضرت مفتی احمد خانپوری دامت برکاتہم نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 4 خصلتوں سے نوازتے ہیں۔ سنتوں پر پابندی کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ 4 انعامات سے نوازتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ والوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، بدکار قسم کے لوگوں کے دلوں میں اس کا رعب دبدبا ڈال دیتے ہیں، اللہ اس کے رزق میں وسعت عطا فرماتے ہیں، اور چوتھی چیز دین پر اللہ ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ کو کیسی الفت اور محبت تھی، اور کیا والہانہ عقیدت کا تعلق تھا۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے آزاد کیے ہوئے غلام تھے، وہ فرماتے تھے اگر کوئی ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھتا تو یوں کہتا کہ یہ کیسا پاگل انسان ہے۔ کیوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کے اندر ان کے دل کے اندر اور ان کی زندگی میں اتنی دھن سوار تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی معمولی ادا کو اپنی زندگی کے اندر داخل کر کے اس کا اہتمام کرتے تھے۔ روایتوں میں لکھا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب بھی مدینہ طیبہ سے مکہ المکرمہ کا اور مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کا سفر کرتے تو راستے میں جہاں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو پڑھنے کا اہتمام کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر اسی جگہ پر جو ہے نمازوں کے پڑھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ بلکہ بخاری شریف کی ایک لمبی روایت ہے جس میں یہ فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ان تمام جگہوں کو نشاندہی اور علامت کے طور پر بتلایا ہے کہ کہاں کہاں حضور نے ان سفروں کے دوران میں کہاں کہاں نماز پڑھی ہے۔ اب وہ نشان تو ختم ہو چکے ہیں، لیکن اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اتنا اہتمام کیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جن درختوں کے نیچے سرکار مدینہ نے نمازیں پڑھنے کا اہتمام کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر ان درختوں کے نیچے جو ہے نمازوں کے پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے، بلکہ میلوں دور اور دور دور سے پانی لا کر ان درختوں کی جڑوں میں پانی ڈالتے تھے تاکہ یہ درخت سوکھ نہ جائے، تر و تازہ رہے، اور اس جگہوں پر اور ان درختوں کے نیچے جو ہے ہم سنتوں پر عمل کر کے حضور کی اس ادا کو زندہ کر کے ہم اس سے فائدہ حاصل کریں۔ کیسی محبت تھی۔ روایتوں میں آتا ہے ایک صحابی رسول حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صرف پہلی مرتبہ تشریف لائے، پہلی مرتبہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا، تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے معمول سے ہٹ کر کسی عذر اور مجبوری کی وجہ سے آپ کے گریبان کے یہ بٹن جو ہے وہ کھلے ہوئے تھے۔ عام معمول آپ کا اپنے گریبان کے بٹن کو کھلے رکھنے کا نہیں تھا، لیکن اس وقت کھلے ہوئے تھے، تو یہ ادا ان کے دل کو اتنی چھو گئی اور اتنی بھا گئی کہ اس صحابی رسول کے بارے میں خود حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم نے محمود المواعظ میں اور اپنی کتاب محمود الخصائل میں دونوں جگہ یہ روایت لائے، فرماتے ہیں کہ پوری زندگی انہوں نے اپنے گریبان کو کھلا رکھا، اور ان کے بعد ان کے بیٹے نے بھی اسی سنت کو زندہ کیا اور حضور کی محبت میں اس ادا کو اپنی زندگی میں ہمیشہ داخل کر لیا۔ کیسی محبت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زبردست محبت۔ اللہ تعالی ہمیں بھی
ایسا جو ہے کیریکٹر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضور کی ایسی اداؤں کو اور سنتوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ لیکن آج اللہ معاف فرمائے، ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہمارا نوجوان، ہماری نوجوان لڑکیاں آج دیکھو تو ویسٹرن کلچر پر مری جا رہی ہے، یہودیوں اور ان ظالموں کی اداؤں پر اور ان کے ویسٹرن کلچر کے اوپر مری جا رہی ہے۔ نہ ہمارے لباس میں سنت طریقہ، نہ ہمارے چہرے میں سنت طریقہ، نہ ہمارے بال میں سنت طریقہ، نہ ہماری چال ڈھال میں نبی کا طریقہ، کچھ نظر نہیں آتا۔ ہم مزے کی زندگی اپنی مرضی کے مطابق جینے کو فخر سمجھتے ہیں، لیکن کامیابی اس میں نہیں ہے۔ کامیابی تو سرکار مدینہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں ہے۔ ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ اس دنیا سے پردہ کر جائیں گے، میں بھی اس دنیا سے انتقال کر کے چلا جاؤں گا، آپ جنت کے اعلیٰ درجے میں ہوں گے، اب نیچے کی جنت میں ہوگے، وہاں مجھے آپ کا اگر دیدار کرنا ہو، زیارت کا شرف حاصل کرنا ہو تو کیا کروں گا؟ تو اس موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام سورہ نساء کی ایک آیت لے کر آتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے حکموں کا پالن کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے فضل ہے، انعام ہے کہ ان کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ کر دیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم پر جو ہے رحمت کی نگاہ ڈال دے، ہمیں حوض کوثر پر اپنے ہاتھوں سے جام پلائے، ہمارے لیے سفارش کر دے مغفرت کی، جنت میں داخلے کی، اور ہم کو قبر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار نصیب ہو جائے، سعادت نصیب ہو جائے، تو ہم تمام کو چاہیے کہ اپنی ظاہری شکل و صورت کو حضور کے طریقے کے مطابق بنانے کی کوشش اور فکر کریں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ظاہری وضاحت اور شکل و صورت کو خالی اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے لیے ہم تمام کے لیے ضروری ہے کہ اپنے چہروں کو حضور کی جو ہے سنت سے سجائیں، داڑھی رکھیں، داڑھی رکھنے میں عار محسوس نہ کرے، شرم محسوس نہ کرے، اور داڑھی رکھنے کو ہلکا اور معمولی نہ سمجھے، سنتی لباس کو اپنانے کی فکر کرے۔ جمعہ کا دن ہے تو ہم دیکھیں جمعہ کے دن بھی لوگ پینٹ شرٹ پہن کے آ جاتے ہیں، تو بھئی کم از کم ایک دن تو ہم سنتی لباس پہننے کی کوشش اور فکر کریں۔ اس دن جو ہے سنتوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی فکر کریں۔ کیوں کہ یہ وہ دن ہے جو ہمارے کاروبار سے فری کا دن ہے، ہم اس دن جو ہے اپنے کاروبار سے چھٹی رکھتے ہیں، تو ہماری اس سنت پر عمل کرنا بہت آسان ہے۔ اور سنتوں کا درجہ اور مقام کتنا اونچا ہے، خود ہمارے حضرت استاد محترم حضرت مفتی احمد خانپوری ادام اللہ فیوزم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کی غرض سے دیوبند پہنچا، تو وہاں پر جو ہے شاہ ابرار اللہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے جو داماد ہے حضرت حضرت حکیم کلیم اللہ دامت برکاتہم، ان کے ساتھ بیٹھنا ہوا، تو کہا کہ شاہ ابرار ہردوئی رحمت اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی اگر حضور کی سنت پر عمل اس نیت سے کرے کہ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، اور انہوں نے بتایا جیسے کھانا کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا اور کھانا کھانے کے بعد دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، تو آدمی گٹوں تک ہاتھ تو دھوتا ہے لیکن وہاں سنت کا استحضار اور دل میں دھیان نہیں ہوتا، دماغ میں دھیان نہیں ہوتا۔ تو اگر وہ اس نیت سے دھوئے گا کہ کھانا کھانے سے پہلے یہ دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، اور کھانا کھانے کے بعد بھی یہ دھونا یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، اس سنت کو دھیان میں رکھتے ہوئے اگر وہ اس پر عمل کرے گا تو پہاڑ کے برابر بھی اس پر قرضہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ غیبی نصرت اور مدد فرما کر بہت جلد اس کا قرضہ ادا کروا دیں گے۔
پھر فرمایا کہ ایک شخص ایسا ہی ہمارے پاس آیا جس پر بہت قرضہ تھا، تو اس سنت پر عمل کرنے کی اس کو رہبری فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے بہت جلد اسباب مہیا فرما کر اللہ نے اس کا قرضہ ادا کروا دیا۔ اور بے شمار لوگوں نے مشاہدہ کیا کہ اس سنت پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے قرضے ادا کروا دیے ہیں۔ تو کون سی سنت اور کون سا فائدہ؟ اس لیے سرکار مدینہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کریں۔ ایک بہت زبردست روایت خطبات حنیف میں حضرت شیخ نے نقل فرمائی ہے، میں جب یہ حدیث جب بھی پڑھتا ہوں تو میرے تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی ایک صحابی رسول ہے، جب اللہ کے نبی علیہ السلام کا جس دن مدینہ طیبہ میں وصال ہوا، اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو یہ صحابی رسول مدینہ سے کچھ دوری کے اوپر اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے۔ ان کا بیٹا جا کر ان کو خبر دیتا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ کر گئے، تو ان کے دل کے اوپر یہ بات اتنی گرا گزرتی ہے کہ یوں کہتے ہیں کہ یہ میری آنکھیں جو ہے یہ تو سرکار مدینہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے دیدار اور ان کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے دی، اب حضور ہی اس دنیا میں نہ رہے تو میری آنکھوں کا کام کیا ہے؟ پھر یوں ہی ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف نگاہ کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، دعا قبول ہو جاتی ہے اور فوراً نابینا ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہم اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کتنے دور ہیں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز اس سے کتنے دور ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، آج تو کئی لوگوں کو جمعہ کی نماز پڑھنا بھی بوجھ معلوم ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے یہاں جتنا مجمع آئے گا، بہت بڑا مجمع، یہ بھر جائے گا، اوپر کا منزلہ بھر جائے گا، لیکن کتنے لوگ ہیں جو جمعہ کی نماز کے بعد باقی کی سنتیں پڑھیں گے؟ عام دنوں میں ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو ظہر کے بعد کی بھی سنتیں پڑھتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن ہمارا یہ عجیب معاملہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد کی سنتیں پڑھنے کا ہم اہتمام کرنے کے لیے تیار نہیں، اور پھر ایسے رخصت ہوتے ہیں کہ آئندہ جمعہ کو ہم تشریف لائیں گے۔ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکرات کے عالم میں ہے، اور اس موقع پر آپ کی زبان مبارک سے جو جملے نکلے، الصلاۃ الصلاۃ، میری امت کو میں تلقین کرتا ہوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو کبھی نہ چننا، آج امت نے اسی کا دامن چھوڑ دیا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حضور سے جو ہے بہت بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں۔ کبھی کبھی کسی فضول چیزوں کا ٹرینڈ چلتا ہے تو ہر آدمی اس میں حصہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے بیچ کے اندر ایک ٹرینڈ چلا، گلاس میں پانی لو، اس میں ہلدی ڈالو، کلر ڈالو، پھر اس پر ٹارچ جلاؤ، تو ہر کوئی جو ہے اسی کا ٹرینڈ چلانے میں لگا ہے۔ فضول چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو کھپاتے ہیں اور لگاتے ہیں۔ ذرا سوچو فلسطین کے مسلمانوں کے ان معصوم بچوں کے بارے میں سوچو، جہاں 2 سال سے اتنی تنگی ہے، اتنی بھوک مری ہے کہ 100 سال کے اندر اتنی فاقہ کشی اور اتنی بھوک مری امت پر نہیں آئی جتنی ابھی آئی ہے، کہ وہ صحیح اور درست پانی کے لیے ترس رہے ہیں، اور آج ہم اس اللہ کی نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں۔ کبھی ٹرینڈ آیا AI اور جیمینی گوگل کے ذریعے لوگ اپنی تصویروں کی شکل بدل کر اس کو جو ہے ہر سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ڈال رہے ہیں اور لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو میں کیسا دکھ رہا ہوں۔ ارے اللہ کے بندو، ٹرینڈ چلانا ہے تو نبی کی سنتوں کا ٹرینڈ چلاؤ۔ اگر ٹرینڈ چلانا ہے تو داڑھی کا ٹرینڈ چلاؤ کہ میں بھی رکھوں گا، اپنی اولادوں کو رکھواؤں گا، میں بھی رکھوں گا، اپنے بھائیوں کو رکھواؤں گا، میں بھی رکھوں گا، اپنے دوستوں کو بھی رکھواؤں گا۔ اگر وہ داڑھی نہیں رکھیں گے تو میں دوستی توڑوں گا، اگر وہ داڑھی نہیں رکھیں گے تو رشتہ توڑوں گا، اگر وہ داڑھی نہیں رکھیں گے تو ان سے ناراض ہو جاؤں گا۔ کیوں ایسا ٹرینڈ چلانے کے لیے تیار نہیں؟ ٹرینڈ چلانا ہے تو 5 وقت کی نماز کا اور مسجدوں کو آباد کرنے کا چلاؤ۔ اگر ٹرینڈ چلانا ہے تو پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا چلاؤ۔ حدیث میں آتا ہے اگر اس امت کو پتا چل جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کیا مقام ہے، کیا ثواب ہے، کیا اجر ہے، تو لوگوں کے درمیان میں جو ہے تلواریں اٹھنے لگے اور قرآن اندازی کرنی پڑے، چٹھیاں اچھلنی پڑے۔ ٹرینڈ چلانا ہے تو نمازوں کا چلایا جائے، لیکن ہمیں نہ نمازیں پڑھنی ہے نہ نمازوں کے ساتھ گھومنا ہے۔
ہم بے نمازیوں کے ساتھ گھومیں گے, بے نمازیوں کے ساتھ بیٹھیں گے اور اسی کے اندر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش اور فکر کرتے ہیں. اللہ معاف فرمائے, امت کے اوپر اتنے حالات ہیں اور اتنے حالات کے باوجود آج ہماری زندگیوں کے اندر اللہ سے قریب ہونے کا اور نبی سے قریب ہونے کا آج ہمیں ابھی بھی یہ محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ ہم انہی طریقوں سے جو ہے ہم قریب ہو سکتے ہیں اور اللہ کی مدد ہم کو شامل حال ہو سکتی ہے. یہ سارے فتنے, یہ سارے وبال اور یہ ساری آنے والی ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ تبھی جو ہے دور ہو سکتے ہیں جب ہم اللہ سے قریب ہونے والے اعمال میں اپنے آپ کو لگائیں گے. تو ہم نہ نمازوں کے قریب ہو رہے ہیں, نہ کوئی نوجوان آج یہ اللہ کا بندہ نہ اپنی دکان پر, نہ اپنے گھر میں, نہ مسجد میں نظر آتا ہے کہ وہ قرآن شریف کو لے کر قرآن کی تلاوت کے لیے 2 آیتیں پڑھنے کے لیے, 1 صفحہ پڑھنے کے لیے اور 1 رکوع پڑھنے کے لیے قرآن کو اٹھائے اور اللہ سے محبت کا اظہار کرے. گھنٹوں موبائل چلا رہے ہیں, ریل دیکھ رہے ہیں, گھنٹوں گیموں کے اندر ہمارا نوجوان اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے. آن لائن گیمیں کھیلنے کے لیے رات کو عشاء کے بعد ٹولے لگ جاتے ہیں جگہوں پر اور رات کو 12 1 بجے تک وہ بچہ وہاں گیمنگ کھیلتا ہے. نہ باپ کو پڑھی ہے کہ میرا بچہ رات کو کتنے بجے دیر سے گھر پہ آتا ہے, کیونکہ کسی کو پڑھی نہیں ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھوں. ہم نے تو کچھ پورے سال کے اندر کچھ راتیں اور کچھ دن ایسے انتخاب کر لیے کہ اس میں فجر کی نماز پڑھیں گے, باقی پورے سال بستر پر سوئیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل فلاح دارین میں مفتی فاروق مدنی دامت برکاتہم نے لکھا ہے, جب حضور تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو حضرت علی کے پاؤں میں جو ہے اپنا پاؤں مارتے تھے, حضرت فاطمہ کو, حضرت حسن اور حسین کو اٹھایا کرتے تھے. خود بھی نہیں اٹھتے, نہ اپنی اولادوں کو اٹھاتے, نہ اپنی بیویوں کو اٹھانے کے لیے تیار ہے. فجر کی نماز تو ایسا لگتا ہے چند لوگوں پر فرض ہے, باقی سب پر معاف ہے. تو نمازوں کا اہتمام کرے, قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے. صرف زبانی اظہار محبت کر دینا کافی نہیں ہے, پوسٹر لگا دینا کافی نہیں ہے, ڈی پی پر فوٹو رکھ دینا آئی لو یو محمد یہ کافی نہیں ہے. جو واقعہ پیش آیا جونپور یوپی میں, اس نے لوگوں کو اجاگر کیا ہے کہ دیکھو اگر آج بھی نہیں جاگے تو آگے تم جیسے دھکے کھاتے رہو گے. حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم استاد حدیث دارالعلوم دیوبند نے بہت قیمتی باتیں بیان کی. ابھی دہلی کے بیان میں حضرت فرماتے ہیں, سب سے پہلے میں برادران وطن سے یہ کہوں گا کہ جو ہے ہم ہمارے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں, اس کے لیے جو ہے ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کے لیے ضرورت نہیں ہے. آج کی گورنمنٹ اور حکومت کی نظر میں 2 لڑکے آپس میں محبت کریے, ان کی نظر میں جرم نہیں ہے. 2 لڑکیاں آپس میں محبت کریں اور جو ہے میرج کر لیں تو یہ جرم نہیں ہے, لیکن ہم امام الانبیاء سے محبت کریں ان کی نظر میں جرم ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے تو ہم اپنا سب کچھ دن سب کچھ لگا دیں گے, قربان کر دیں گے, اپنی آل اولاد کو قربان کر دیں گے, مال و دولت کو قربان کر دیں گے, لیکن ہمارے رگ و ریشے کے اندر سے کبھی جو ہے حضور کی محبت کم نہیں ہو سکتی انشاءاللہ. پھر مسلمانوں سے خطاب فرما کر فرمایا کہ میں مسلمانوں سے کہوں گا کہ اگر تم حضور کی سنتوں پر اور طریقوں پر عمل کرتے تو آج ہمیں لوگوں کے سامنے اور دنیا کے سامنے ہم حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں اس کو جتانے کی اور ظاہر کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی. لیکن آج بھی صرف وہ فوٹو اور وہ ڈی پی پر چیزیں رکھ دے کر ہم کافی سمجھتے کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں. کون ہے اس مائی کا لال ہمارا مرد مجاہد نوجوان جو یہ دعویٰ کر دے کہ میں نے اپنی زندگی کے 35 سال 30 سال 40 سال گزار دیے, لیکن میں نے سرکار مدینہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک زندگی کی اسٹڈی کی, اس کا مطالعہ کیا, بچپن سے لے کر آپ کے وفات تک کی پوری زندگی کا میں نے سیرت کا مطالعہ کیا. کوئی نہیں ہے, لیکن میں نے فیس بک کا مطالعہ کیا, انسٹاگرام کا مطالعہ کیا, اسنیپ چیٹ کا مطالعہ کیا, ہر چیز کا مطالعہ کیا, لیکن جس کے مطالعے سے تمہاری زندگی کے اندر رحمتیں, برکتیں اور جو ہے تمہاری زندگی کے اندر چینجنگ اور بدلاؤ آ سکتا ہے, ہم نے اس کی زندگی کو نہیں پڑھا ہے. آج اگر اللہ معاف فرمائے کوئی ہمیں پوچھ لے کہ آپ بتا دو حضور کے ماں باپ کیا اور ان کے نانا نانی کا نام نسب نامہ کیا ہے, تو وہ تمام چیزوں سے ہم دور ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہے ہم ہماری اولاد کو کیا سکھا پائیں گے. تو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے.
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کے جو ہے طریقوں سے قریب آئیں، اپنی زندگی میں اس کو داخل کرنے کی کوشش اور فکر کریں۔ اسی لیے سب سے زیادہ جن چیزوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش اور فکر کریں۔ نمازوں کا اہتمام کریں، داڑھی رکھے، سنتی لباس پہنے، اپنے گھروں میں ہونے والے خوشی کے اور غمی کے جو کام ہے اس کے اندر سنت طریقوں کو رواج دے اور رسم و رواج کو ختم کر دے۔ ابھی آنے والا ٹائم وقت وہ ہے کہ ہمارے گھروں میں شادی آئے گی، علماء کا کام ہے وہ تو سمجھائیں گے، لیکن کیا ہم علماء کے لیے کرتے ہیں؟ وہ تو آئیں گے، یہاں سے سنیں گے، یہاں سے نکال دیں گے، میرے گھر میں پہلا پرسنگ ہے، چھلا پرسنگ ہے، یوں کر کے ہم دھوم دھڑاکے کریں گے۔ لیکن اللہ کے وہاں جواب دینا پڑے گا ان فضول خرچیوں کا، سنت کے خلاف کام کرنے کا اللہ کے وہاں جواب دینا پڑے گا۔ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے فضول خرچیوں سے اپنے آپ کو بچائے، نمازوں کا اہتمام کرے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے، سیرت کا مطالعہ کرے، درود شریف کو کثرت سے پڑھے۔ آج جمعہ کا دن ہے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کم از کم صرف 100 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھا ہو؟ کتنے لوگ ہیں؟ گنے چنے لوگ ملیں گے ہمیں ابھی اس مسجد میں جنہوں نے صرف 100 مرتبہ پڑھا ہو۔ لیکن علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، جن کے بارے میں لکھا ہے 40 سال تک انہوں نے ہر فن پر کتاب لکھی اور 40 سال کے بعد عبادت کے مشغول ہو گئے، اور ان کو بیداری اور جاگنے کی حالت میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف نصیب ہوا ہے، اور جو ہے خواب میں اور سپنے میں کئی دفعہ نصیب ہوا ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ کو یہ مقام اور یہ مرتبہ، یہ سعادت کیسے نصیب ہوئی؟ تو کہا کہ میرا تو کوئی عمل نہیں ہے، لیکن میں صبح شام جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کا خاص اہتمام کرتا ہوں، اسی کی برکت سے نصیب ہوتا ہے۔ اور تمام عبادتوں کے بارے میں دو احتمال ہے، ہم نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر کرے، صدقہ خیرات کرے، حج عمرہ کرے، جتنا بھی کچھ کرے وہ قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے آدمی جیسے ہی کرتا ہے اس کے قبول ہونے میں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ قبول ہی ہو جاتی ہے۔ تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کیا 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے؟ آج نیت کرو کہ انشاءاللہ جمعہ کا دن یہ ختم ہونے سے پہلے کم از کم 300 دفعہ انشاءاللہ جو ہے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہمارے یہاں جو ریاض العلوم مدرسہ ہے بڑودہ کے اندر، وہاں کے بچوں کو تلقین کی گئی کہ آپ درود شریف پڑھو۔ 3 دن بچوں کی مدرسے میں چھٹی تھی، وہاں کے اساتذہ نے بچوں کو ترغیب دی۔ 3 دن کے بعد جب وہ بچے آئے تو پوچھا کس نے کتنی دفعہ درود شریف پڑھا؟ تو کہا کہ ایک بچے نے 20,000 سے لے کر 60,000 تک درود شریف پڑھا، اور ان تمام کو جمع کیا گیا، تعداد کو شمار کیا گیا تو 20 لاکھ تک اس کا عدد پہنچا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے درود شریف پڑھا ہے۔ آج ہمارا نوجوان کانوں میں ایئر بڈس ڈال کر صرف میوزک سنتا ہے، اپنی کاروں میں اور فور ویلروں کے اندر ہیوی جو ہے میوزک کی سسٹم لگا کر صرف گانے سننے کو اپنے آپ کو فخر سمجھتا ہے اور اسی کے اندر مست مگن ہے۔ یہ اللہ کے بندوں پیاروں نوجوانوں، قرآن سنو، نعت نبی سنو، اور جو ہے اللہ والوں کی باتیں سنو۔ کہیں ایسے موقع پر موت آ گئی تو انشاءاللہ ہمارے یہاں اللہ کے یہاں پکڑ نہیں ہوگی بھائی، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہیں سنے بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔